السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم تبع إن كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى في موضع آخر والفجر وليال عشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من العمل في أيام الأفضل منها في هذا العشر قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يقاتل بنفسه وماله فلم يرج بشيء. حاضرین جمعہ، دینی و ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین، گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا اور اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کر کے یوں ہی چوپایوں کی طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا اور آخری نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ نمونہ بنا کر بھیجا تاکہ وہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لا کھڑا کرے، گمراہیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کر سکیں. تمام انبیاء کرام پر اللہ رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں درود سلام نازل ہو، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ بہت ہی قیمتی، قابل قدر اور مبارک ایام ہیں، اور قابل قدر ہیں وہ لوگ جو ان ایام میں کثرت سے اللہ رب العالمین
اللہ رب العالمین کی تسبیح تحمید کی بڑائی میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے کثرت سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کے الفاظ ادا کر کے اجر ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام مبارکہ جنہیں عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی فضیلت بیان کر دی جائے تاکہ جو لوگ ان مبارک ایام میں ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں اور اللہ رب العالمین کی تسبیح تحلیل ذکر و اذکار کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ وجہ سامعین، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اگر ذی الحجہ کے 10 راتوں کی فضیلت نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین ان کی قسم ہی نہیں کھاتا۔ اللہ رب العالمین کا ان 10 راتوں کی قسم کھانے کا مقصد اس کی اہمیت و فضیلت اور عظمت کو واضح کرنا مقصود ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا من العمل فی ایام الافضل منها فی هذا العشر قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء رواه البخاری۔ ان عشر ذی الحجہ کے دنوں میں عمل کرنے سے زیادہ بہتر کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر ہاں اس شخص کا جہاد جو اپنی جان و مال خطرہ میں ڈال کر نکلا اور اس میں کسی کو بھی لے کر واپس نہ آیا ہو، یعنی سب کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دیا، تب جا کر اس عشرے میں جتنی فضیلت ہو وہ حاصل کر سکے گا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام عادم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشرہ ذی الحجہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ایام اعمال صالحہ ذکر و اذکار تلاوت قرآن تسبیح تحمید اور تکبیر و تحلیل کے ذریعے خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ لیجیے عشر ذی الحجہ میں تکبیر کہنے کے حوالے سے ایک حدیث سنیے اور صحابہ کرام کے تکبیر پڑھنے کا اندازہ لگائیے۔ کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما۔ عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ایام عشرہ یعنی ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے، چوراہوں کی طرف نکلتے، لوگوں کے پاس جاتے جہاں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، جہاں لوگ اکٹھا ہوا کرتے تھے اور تکبیر کہتے رہتے اور دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے ہیں۔ آپ حضرات نے صحابہ کرام کے تکبیر کہنے کا معمول دیکھا، ہمارا بھی یہی معمول ہونا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتیٰ کہ کام کرتے وقت بھی ان ایام میں کثرت سے تکبیر ادا کر سکتے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے اکثر کو نہیں معلوم ہوگا کہ آج ذی الحجہ کی کتنی تاریخ ہے اور آج ذی الحجہ کی کتنی تاریخ ہے۔ آج ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے۔ عزیز ساتھیوں، ان ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی تحمید تکبیر تحلیل کی ادائیگی کرتے تھے، خوب زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں سماج میں جب نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان ایام میں لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ رب العالمین کی تسبیح تحلیل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ کیونکہ وہ ایک دوسرے کی غیبت کرنے، ایک دوسرے کی بہتان تراشی کرنے، ایک دوسرے کی عیب کو ابھارنے اور ایک دوسرے سے حسد کینہ کپٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ان کو وقت نہیں ملتا، بلکہ ان تمام چیزوں کو آپ ترک کریں اور
جو عام دنوں میں جو پورے سال میں آپ کرتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں، روزہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان دنوں میں سب سے زیادہ اہمیت و فضیلت کی حامل یہ 10 دن ہیں میرا عزیز دوستوں۔ اور راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر، راتوں میں سب سے زیادہ رمضان المبارک کا آخری 10 دن ہیں جو ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر جتنی ہم محنت جدوجہد سعی ہم کرتے ہیں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، ان دنوں میں آخری رمضان المبارک کے آخری دنوں میں، آخری عشرے میں، آخری راتوں میں ہم جتنی محنت کرتے ہیں، راتوں میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ فضیلت کی حامل ہے، اور پورے سال میں دنوں جو ایام ہیں، جو دن ہیں، ان دنوں میں عشر ذی الحجہ کی فضیلت زیادہ ہے، چونکہ اللہ رب العالمین یہ قسم کھا رہا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عشر ذی الحجہ میں تکبیر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ساتھیوں، ذی الحجہ کے انہی 10 ایام میں یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ بھی ہے، 9ویں ذی الحجہ بھی ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن عشر ذی الحجہ کے دنوں میں سب سے افضل اور ممتاز دن ہے، اور یہ دن اللہ رب العالمین کی رحمتوں بخششوں کا خصوصی دن ہے۔ آئیے صرف ایک حدیث سنیے اور عرفہ کے دن کی فضیلت کا اندازہ لگائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن سے زیادہ کسی بھی دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ بلا شبہ اس دن اللہ رب العالمین اپنی رحمت و مغفرت کے ساتھ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التي قبلہ وسنۃ التي بعدہ، عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ کا کفارہ بنا دے گا۔ سنا آپ نے عرفہ کے روزے کی کتنی فضیلت ہے، اس دن ہمیں خصوصیت سے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن میدان عرفہ میں حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا ممنوع ہے، منع ہے۔ معزز سامعین، ہر سال ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کا دن آتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر کو معلوم اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ ایک دن روزہ رکھ کر اپنے اگلے پچھلے گناہ معاف کرا لیں۔ عرفہ کا روزہ نہ رکھنا ہماری عقل مندی اور چالاکی نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ ہماری بہت بڑی بیوقوفی اور حماقت کی بات ہوگی اور اجر و ثواب سے محرومی کہی جا سکتی ہے۔ یہ مبارک دن آیا اور اپنی بخشش نہ کرا سکے، یہ ہماری بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جب آپ کو کوئی کمپنی والا کوئی سیم والا آفر دیتا ہے تو آپ اس کو پانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ریچارج کرنے کا پیسہ نہیں ہوتا آپ دوسرے سے قرض لے لیتے ہیں، چونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آفر ختم نہ ہو جائے اور اسے ہم دور نہ ہو جائیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سال میں یہ 9ویں ذی الحجہ جو بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، ایک دن آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العالمین سے امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اگر میں 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہوں تو مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے 1 سال پچھلے اور 1 سال جو آنے والا ہے اس میں اللہ رب العالمین جو ہم سے غلطیاں ہوں گی، جو ہم سے صغیرہ گناہیں ہوگی، اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے گا۔ یہ طریقہ ہے، یہ اس چیز کو، ان فضیلت کو، ان بابرکت ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی اور نفل وغیرہ کی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ذی الحجہ کے انہی 10 دنوں میں آخری دن یوم النحر ہے،
10ویں ذی الحجہ یعنی قربانی کا دن بھی ہے، یہ دن سال کے دوسرے تمام دنوں سے افضل اور بہتر ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ قربانی کا دن، پھر اس کے بعد یوم القر 11ویں ذی الحجہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، اب آئیے کہ قربانی ہے کیا چیز جس کی وجہ سے 10ویں ذی الحجہ کی عظمت حدیث میں بیان کی جا رہی ہے۔ یہ قربانی اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے تذکرے سے قرآن بھرا پڑا ہے، جنہیں اولو العزم من الرسول کی فہرست میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام جیسا بہادر، عقل مند اور موقع-شناس آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ قربانی انہی کی سنت کے احیاء ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وقت کی رعایت کرتے ہوئے بہت ہی مختصر طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی بیان کر دی جائیں تاکہ قربانی کا واقعہ اس کی حقیقت سمجھنے میں آسانی ہو، اور جو آج کے 6000 سال پہلے پیش آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے جس علاقے میں نشوونما آنکھیں کھولی اور پروان چڑھے، پورا علاقہ شرک و کفر کی غلاظت میں ڈوبا ہوا تھا، بلکہ آپ کا گھرانہ تو بت فروشی کے قبیح پیشے سے منسلک بھی تھا۔ آپ کے والد جن کا نام آدھا تھا، وہ خود اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر بازاروں میں بیچا کرتے تھے۔ گویا شرک آپ کے گھرانے کے عقیدے میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ روزی روٹی کا دار و مدار بھی اسی پر تھا۔ ایسے حالات میں ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کا نعرہ بلند کرنا گویا پورے معاشرہ کو اپنا دشمن بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کی روزی روٹی پر لات مارنے کے مترادف ہے۔ اس قدر نازک اور پرخطر حالات میں ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی ہی کے دل گردے کی بات ہے کہ انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور مندر یعنی بت خانے کی تمام بتوں کے سر دھر الگ پاؤں الگ الگ کر کے رکھ دیے، اور بڑے بت کے کندھے پر کلاڑی رکھ دی۔ میلے سے واپسی کے بعد جو مشرکین واپس ہوئے، اپنے بتوں کی درگت دیکھی، یقین ہو گیا کہ یہ ابراہیمی کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ پھر کیا تھا؟ پھر کیا ہوا؟ مجمع عام میں لوگ جہاں اکٹھا ہوتے ہیں وہاں ان کو عام میں بلایا گیا، ان کو حاضر کیا گیا۔ سوال و جواب میں جب مشرکین نے منہ کی کھائی، اور منہ کی کھانا ہی تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا باطل چلا گیا۔ حق کے سامنے باطل نہ کبھی ٹکا ہے اور نہ ٹک سکتا ہے۔ تو دلائل و براہین سے خالی شخص طاقت و قوت کے بلبوتے پر جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہی طریقہ ان لوگوں نے اپنایا اور اپنی عوام کو مخاطب کر کے کہا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، جس وقت آگ میں جلانے پر اتفاق ہوا اس وقت ابراہیم علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی، ابراہیم علیہ السلام پر کیا گزری ہوئی، اس کا اندازہ اور تصور کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے، ہم اس کی سوچ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس ماحول میں بہت مشکل ہے۔ بہرحال آگ شعلہ زن کی گئی، آگ کو جلایا گیا اور آپ کو باندھ کر میخین کے ذریعے حوالے آتش کیا گیا۔ آگ میں آپ نے بڑے اطمینان سکون کے ساتھ حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر پڑھنا شروع کیا۔ بفضل اللہ رب العالمین کے فضل سے آپ بسلامت آگ سے نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ عراق کے ایک شہر بابل میں پیش آیا تھا۔ بالآخر آپ نے یہاں سے ہجرت کی اور شام چلے گئے تاکہ اللہ رب العالمین پیغام خداوندی دوسروں تک پہنچا سکیں، اللہ رب العالمین کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکیں، اور وہیں آپ نے دعوتی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد کی دعا کی۔ آج کی عمر
80 پار کر چکی ہے، لڑکا پیدا ہونے کی امید بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلائے ہوئے کہتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے آواز آتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ حلیم کہہ کر یہ اشارہ کر دیا کہ بچہ بڑا ہو کر بردبار ہوگا، یعنی متحمل مزاج ہوگا، صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا ہوگا۔ یہ بچہ کون تھا؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ فلما بلغ معه السعي، پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچ گیا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دوڑ دھوپ کے لائق ہو گئے، بلوغت کے قریب پہنچ گئے، بعض کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 13 سال کی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عجیب و غریب خواب دکھائی دیتا ہے کہ آپ اپنے ہی نور نظر، لخت جگر، بڑھاپے کا سہارا، آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہی ہاتھوں ذبح کر رہے ہیں۔ اس خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہتے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے پیارے بچے، میں تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ پیغمبر کا خواب بھی وحی اور حکم الہی ہوتا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بیٹے سے مشورے کا مقصد یہ معلوم تھا کہ بیٹا بھی امر الہی کے لیے، اللہ رب العالمین کے حکم کے لیے کس حد تک تیار ہے، کہاں تک تیار ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو بردبار کا خطاب پہلے ہی مل چکا تھا۔ چانچو نہایت ہی بردباری اور اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جو حکم ہوا اسے بچا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں متبع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، پھر اس طرح کروٹ پر لٹایا جس طرح ہم جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کر کر لٹاتے ہیں۔ پیشانی اور منہ کے بل لٹانے کا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ اس طرح لٹایا جائے کہ چہرے سامنے نہ آئے، جس سے باپ کی بیٹے پر محبت غالب آ جائے اور اس محبت کے بنا پر ذبح نہ کر سکے، پورے طور پر حکم خدا بندی کی تکمیل نہ ہو سکے۔ اللہ رب العالمین جب باپ بیٹے تیار ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری رکھ دی۔ اچانک دیکھتے کیا ہیں کہ وہاں ایک میڑا کھڑا ہے، ایک غیبی آواز آتی ہے کہ اپنے بیٹے کو چھوڑ دیجئے اور میڑے کو ذبح کیجئے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دیا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اجر دیتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبین، در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا۔ اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے اندر باقی رکھنے کا اعلان کر دیا، وترکنا علیہ فی الاخرین، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ برادر میں قومی ملت، عزیز ساتھیوں، قدرنشین میری ماں اور بہنوں، آج ہم سے اولاد کی قربانی مقصود نہیں بلکہ جانور کی قربانی مقصود ہے، اور اس قربانی کے بھی کچھ احکام و مسائل ہیں جن کو ہم اختصار سے بیان کر رہے ہیں۔ قربانی سے مراد وہ جانور جو عید کے دن اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی
میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، جو جہانوں کا پالنہار رہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس آیت کریمہ میں نسک سے مراد اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ قربانی کا حکم یہ ہے کہ ہر اس مسلم گھرانے پر جو جانور ذبح کرنے کی وسعت طاقت رکھتا ہو اس پر حق ہے، سنت مؤکدہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اور قربانی کی طاقت ہونے کے باوجود نہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان له ساعة ولم يدح فلا یقربن مصلی، جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور قربانی نہ کریں تو ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئیں۔ قربانی میں کسی بھی انداز کا عیب دار جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے، مثلا کانا لنگڑا، کان کٹا، سینگ ٹوٹا، بیمار اور بہت کمزور، جس میں چربی اور ہڈی کا گودا ختم ہو گیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں، واضح طور پر آنکھ کا کانا، واضح طور پر بیمار، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور کمزور جس میں چربی نہ ہو۔ ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کر لینا چاہیے، پھر دعا پڑھتے ہوئے قربانی کرنا چاہیے۔ مستحب تو یہی ہے کہ قربانی خود کرے، اگر ذبح کرنے کے لیے دوسروں کو اپنا نائب بنا لیں، اپنی جگہ دوسروں کو بنا لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ خود کھایا جائے، فقراء، مساکین اور دوست و احباب میں تقسیم کیا جائے، جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین، سوال نہ کرنے والے اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح گوشت کو ذخیرہ اندوزی کرنے کا حکم بھی حدیث کے اندر ملتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، ذخیرہ اندوزی کرو اور خیرات کرو۔ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد قربانی کے ذبح ہونے تک بال اور ناخن نہ کاٹے اور نہ کٹوائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الحلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو اپنے بال اور ناخن قربانی کرنے تک نہ کاٹیں۔ صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں کہ حتی یضحی، یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ قربانی نماز عید کے بعد کی جائے گی، اگر نماز سے پہلے کوئی جانور ذبح کر دے تو مشروع قربانی ادا نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے ذبح کی، یعنی قربانی کی عبادت ادا نہیں ہوئی، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کی اس کی عبادت پوری ہو گئی۔ اس سلسلے میں اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ اپنایا۔ عید الاضحیٰ کے دن بغیر کچھ کھائے عیدگاہ جانا چاہیے، اور واپسی کے بعد قربانی کا گوشت سب سے پہلے کھانا مسنون ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن نمازی عید سے واپس پلٹنے تک کچھ تراؤن نہ فرماتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز عید کے بعد اپنی قربانی کے گوشت کھانے کی ابتدا کریں۔ میرے عزیز دوستو، میرے دینی بھائیوں، قربانی کا اصل مقصد اللہ کے نزدیک تقوی اور پرہیزگاری ہے، یعنی خلوص للہیت کے ساتھ ریاکاری، نمود اور دھوکہ فراڈ سے بچتے ہوئے قربانی کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کو قربانی کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے لیکن اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ایک بڑا دھوکہ اللہ رب العالمین کو دیتے ہیں، کہ وہ دھوکہ یہ ہے کہ جب یہ جانور ذبح کرنے کے لیے لٹا چکے ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ پہلے ہی جملے میں دھوکہ اور جھوٹ ہے کہ میری نماز اور نماز پڑھتی ہی نہیں،
کیا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ دھوکہ، غداری، جھوٹ نہیں ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ ہم جب قربانی خود کرتے ہیں یا دوسروں کو اپنا نائب بناتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں ان الصلاۃ، بے شک میری نماز، و نسکی و محیایا. تو یہاں پہلے ہی ہم ارادہ کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ رب العالمین کے ساتھ دھوکہ، غداری. قربانی کرنے والوں اور نماز نہ پڑھنے والوں جان لو وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے چال چلی اور اللہ نے چال چلی، اور اللہ رب العالمین سے بہتر چال چلنے والا کوئی نہیں ہے. آج ہم سب مسجد سے عہد کر کے اٹھیں کہ آج ہی سے نماز کی پابند نہیں کریں گے اور کبھی بھی اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دیں گے. اللہ رب العالمین ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین خلوص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین جو بیمار ہے اللہ رب العالمین تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ رب العالمین جو مقروض ہے اللہ رب العالمین تو ان کی قرض کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.